حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ مسجد نبوی ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ مسجد نبوی کے نال مکان کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. بلوہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بلوہ کر دیتا. تیسرے خلیفہ کی اتنی شہادت ہو گئی. حضرت مولا المومنین امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ مدینہ منورہ اور آپ کی مخالفت بہت سی ہو گئی. دنیا اور دنیا کے طلبگاروں نے بہت سی مخالفت کر دی تھی. تو آپ نے دارالسلطنت دارالخلافہ مدینہ منورہ ہی. حالانکہ دیکھنے والی گل ہے کہ مکہ مکرمہ شہر بڑا ہے. اصولی طور پہ تو یہ دارالخلافہ مکہ مکرمہ ہوتا، لیکن چونکہ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے لہذا دارالخلافہ مدینہ منورہ گیا. اور کسی نے میرے خیال ہی نہیں آیا کہ مکہ مکرمہ میں دارالخلافہ بنا رہے. مدینہ منورہ رہے. تین خلفاء کرام جنہیں حضرت عمر بن خطاب، دوسرے خلیفہ تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں کی شہادت مدینہ منورہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے کہ آپ کی مخالفت بہت سی آئی. آپ نے مدینہ منورہ کی حرمت عزت قائم رکھنے واسطے آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیتا اور عراق کا بڑا شہر کوفہ اس کو آپ نے دارالسلطنت بنایا. صرف اس واسطے کہ مخالف بہت سے ہیں کہ مخالف اگر آ جان ایسے لڑائی ہوئے جھگڑا ہوئے تو میں ہوئے کہ مسجد نبوی دی بھی توہین ہے کہ شہر مدینہ دی بھی ہو گئی. اس عزت کو قائم رکھنے واسطے آپ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ ہی آپ کا دارالسلطنت رہا چند سال تک. اور کوفہ کی جامع مسجد اچھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. ظالم نے برچھے نال کنجر نال وار کر دیتا تو مسجد نبوی مسجد جامع مسجد کوفہ اتھے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. وہ آپ نے بچا لیا کہ مدینہ منورہ اس شہر کی حرمت نہ ہوئے، بے حرمتی نہ ہوئے اور وہ شہر چھوڑ دیتا. مدینہ عزت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ میری وجہ تو بے حرمتی نہ ہوئے. اتھے مدینہ منورہ یعنی مدینہ کی شہر رہنے والے ڈرانا، انہوں کے ہتھیار اٹھانا شرعی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا. اور پھر حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آپ بھی کوفہ چند دن رہے تاکہ مدینہ منورہ کی حرمت قائم رہے. انہوں خلافت تفویض کر دی تھی اور بادشاہت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے دی تھی. چند شرائط ہیں انہیں شرائط دلال معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت تفویض کر دی. انہوں شرائط ایک شرط یہ بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ خلافت اہل بیت کو لوٹا دی جائے، امام حسن کو خلافت دے دی جائے. یا دوسری صورت اسلام دی مجلس شورا ہے تو مشورے نال اہل اسلام کا مشورے نال بنائی جائے. بہرحال وہ شرط رہ نہ گئی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اچھی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انہوں نے بدبخت کسی نے زہر دے دیتا
انہوں نے قاتل بارے آپ نے بتایا نہیں ہے اور فرمانے نے اجے تک بھی لوگ آتے تھے نے فلاں نے دیتا اور زہر بارے نام ہی دستے لیکن صحیح ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پتا کہ زہر کس نے دیتے اور آپ نے بتایا نہیں ہے تو مگر وہ شہادت پوشیدہ رہ گئی خفیہ رہ گئی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شہادت درد فرمانے میں ایک ظاہر اللہ ایک باطن ہر آیت ایک ظاہر ہے اور ہر آیت ایک باطن ہے شہادت بھی ایک ظاہر ہے ایک شہادت باطن ہے اور ایک دلچسپ مسئلہ ایک عجیب یہ بھی ہے بعض احادیث محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سینے سے لے کے اوپر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کے نیچے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے گویا کہ دونوں اگر اکٹھا کیتا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنتی ہے باوجود کسی ہے حدیث سے کچھ محدثین نے بات بھی کی تھی بہرحال ایک بھی یقیناً ہے جامع صحیح بخاری شریف حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت موجود ہے کوفہ دی گورنر ہاؤس جس وقت سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سر رکھا گیا آپ فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ تیرے عالم بدن رہ گئی نہیں گیا بدن نہیں گیا صرف سارا اس نے چھڑی لگا دی تھی آپ نے فرمایا کہ چھڑی نہ لگا میں دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سا دے دیا تو آپ نے چہرہ مبارک فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کے والا مبارکہ کے خلاف لگتا ہے یعنی خلاف میں سیاہ کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سیاہ ہے کہ یہ بائی بال ہے جنہیں جنہیں سفید ہے انہوں نے خلاف کی ضرورت نہیں پئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خلاف نہیں لگایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے چہرہ مبارک فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا والا نے خلاف لگایا مطلب یہ کہ آپ نے بال مصنوعی طور پہ کالے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والا جیسے بنا لیا ہے خلاف لگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی ہوئے کٹک بناوٹ ہوئی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہرحال ایک بڑی وجہ آئی کہ مدینہ منورہ عزت والا شہر ہے اور مخالفت بڑی سی ہو گئی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹے عبد الرحمن ان چار شخصیتوں والوں انہوں یزید الخطرہ ان چار نوں اپنے رات کو ہٹانا چاہتا اور پھر خطرات نہ حق ہو گئے کہ اگر حضرت امام حسین مدینہ منورہ رہتے ہیں تو پھر شہر کی بے حرمتی ہوئے گی ممکن ہے مخالف لشکر کشی کر دے لشکر بھیج دے کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ دی حرمت بچان واسطے اس کی عزت میں قائم رکھنے واسطے آپ نے شہر چھوڑ دیا ایک بہانہ مل گیا کہ کوفہ والے نے خط لکھ دیتے کہتے آ جاؤ کیا تمہاری بیعت کر لیں گے وہ بہت شکوت ہے ہزاروں کی تعداد کا کچھ ہے آپ نے کوفہ کا ارادہ کر لیا کہ میں اتر جانا اپنا قافلہ لے کے کوفہ چلے گئے تاکہ مدینہ منورہ کی عزت و حرمت قائم رہے
کہ جی اسی انہیں شامل نہ ہو جائیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی فرمائی ہے۔ بعد اتنی آن والے مذہبی طور پہ ہن تک مسلمان مدینہ منورہ کے احترام کرتے رہے اور دولت کے تخت واسطے کسی نے لڑائی نہیں کی تھی کہ اسی یہ تخت حکومت اسی سنبھال لیں گے۔ احمد بن عبداللہ تیمی وہابیوں کا امام، اس نے پچھلی صدی یعنی جھگڑا کی تھا اور وہ لڑائی ہو گئی، پھر امریکہ والے آ گئے، مسلمانوں نے مدینہ منورہ جانے آیا اس کا بھی چھڑ دیتا اور وہ انگریزی حکومت نے ماتات موجودہ حکومت قائم ہو گئی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چوں کوفہ چلے گئے، اپنا قافلہ لے کے فرمانے آپ مدینہ منورہ جان لگے تو روزہ اقدس سے تشریف لے آئے۔ آج تو تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آج تو کوئی 70 سال پہلے تک اہل مدینہ کا طریقہ ہے صحابہ کرام تو جاریہ جڑا شخص مدینہ منورہ تو باہر جانا ہے کسی سفر واسطے وہ اپنی وہ تیاری کرنے کے بعد آخر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا۔ صحابہ کرام حدیث صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کئی صحابہ کرام کو یہ طریقہ رائج ہے اور یہ طریقہ مروی ہے کہ یار وہ ہے نا غالباً حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وہ جب مبارک کے اندر آئے تالا تو ہونے لگ گیا ہے نا، دروازے بند کر دیتے اس نے نہیں آئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورے جان لگے باہر، غالباً دشمنیاں لشکر جان لگے تو روزہ مبارک کے آئے تو قبر مبارک کو جب ہی پا لے وہ تو منہ رکھ دیتا کرون لگ گئے۔ وہ کسی نے بتایا کہ آپ بھی آگے وہ گورنر مہربان ابن حکم وہ آ گیا، انہیں ماں کو پکڑ لیا، وہ کہنے لگا تو قبر دے آ کرتا بھی ہے آ تو مٹی ہے، کہنے لگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے آگے ہیں انت دلیل القدر سے آگے ہیں۔ آپ فرمانا نے جیتو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا، ماں جیتو الہ صلی اللہ سر میں کسی پتھر سے بوتل نہیں آیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا اور رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا روئے اس وقت کریاں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب توڑے تے ظالم حاکم ہویا تو مسلط ہو جائے نا تو روو، وہ بدبختی ہے کہ ظالم حاکم مسلط ہو گیا توڑے تے وہ روو، میں روئے اس وقت رو رہا کہ ساڑھے تے ظالم مسلط ہو گیا۔ بہرحال یہ طریقہ کارا جس نے بھی باہر جانا ہوں اور روزہ اقدس کے آندا سلام کردہ اپنے سفر کی نوعیت بتانا، کچھ جگہ بتانا فلاں کام جا رہی ہیں فلاں جگہ تے جا رہی ہیں تے دعا خیر فرمایا جے سلام کر کے جانا۔ اور صحابہ کرام کے طریقہ جاری بھی ہے، شدو سفر تو واپس آ گیا ہے سب تو پہلے مسجد نبوی جاندے، اگر نماز کا وقت تک نماز ادا کر دے، اگر نفل کا وقت تو دو نفل ریاض الجنت ادا کر دے،
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حاضر ہوں گے، اتنے آ کے سلام کر دے، اپنے سفر کی نوعیت بتا دے، اپنے حالات بتا دے، اور پھر سلام کر کے پھر بعد ہی گھر جایا کر دے۔ اس صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام کے بعد بھی ہر نیک آدمی کا مدینہ منورہ کے طریقہ رہا ہے۔ تقریباً 70 یا سال یا 80 سال ہو گئے ہیں، یہ حکومت آئی تھی وہ طریقہ ختم ہو گیا، نہیں تو 14 صدیوں تک مسلمانوں کا طریقہ رہے کہ وہ جان لگیاں بھی مدینہ کی جان لگیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے جاندے، اور وہ مدینہ کی آن لگیاں سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دے۔ حضرت امام حسین علی مقام تیار ہو گئے، اپنے ساتھیوں انہوں نے تیاری کا حکم فرمایا، تیار کر لیا، اور آپ نے فرمایا میں سلام کر رہا ہوں، آپ جنت البقیع ہن تو روزہ مبارک کے قریب ہی ہے، اس میں کوئی شہر تو باہر آ یا دور آ، جنت البقیع اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک پہ گئے، اسے سلام کی تھے اور دعا کی تھی۔ اب امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے ہے، اتھے آپ نے سلام کیتا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں جا رہی ہوں مدینہ چھوڑ کے، اور مدینہ چھوڑنا بڑا اوکھا، لوگانوں آجا گھر کے کی جگہ تے بھی ہوئے، وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر چھوڑا جائے اس میں ہجرت کے اعلان کرنے مجبوری، اور یہ مدینہ منورہ شہر چھوڑنا یہ رحمت ہی رحمت ہے، اس میں چھوڑنا یقیناً بڑا اوکھا، اس اپنی مشکل کی کوئی جرودات بیان کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ انور کیا ہے، آپ نے کی فرمایا کس انداز میں سلام کیتا، آج اللہ تعالیٰ کا رسول ہی بہتر جان دے، البتہ حضرت صاحب چشتی نے کچھ اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی تھی، تو فقیر انہوں نے الفاظ ہی کچھ پیش کر دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا دربار اقدس رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے، ملائکہ کرام آسمان سے صف سلامی زیارت کے لیے نازل ہوئے، ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے، یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مرکز انوار کی بات ہے، انہی انوار تجلیات کی برسات میں امام حسین علیہ السلام حاضر ہو کر مقدس نانہ کے حضور میں صلاۃ السلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگا لیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ کر سکتا ہے غم و آلام کے اس طوفان کا جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے پر موجزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں، میرے غم سار مہربان نانا تیرا حسین حاضر ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ نانا جان آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے محترم نانا جان، میں وہی حسین ہوں جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جا رہا ہے، سوار ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتے نہیں جب تک میں خود اتر نہیں جاتا۔ فقیر انشاءاللہ کسی بھی حدیث پر اپنا الفاظ نہ عرض کرے گا۔ نانا جان
آپ کا نازک والا ہوا حسین آج آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا دیجیے۔ حضور میں آپ کا جمال جہاں آ رہا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں ملیل ظلموں کے جرمٹ میں ودہا چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیے۔ نانا جان میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجیے اور میری مشکل کشائی فرمائیے۔ مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر اٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا تو میں نے ایک ہی آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ آپ نے مجھے شاہ سوار بنایا ہے، نانا میں حق شاہ سواری ادا کروں گا۔ پیارے نانا جان میں اس وقت اپنے سینوں پر نیزوں بالوں تیروں تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی پونچھیں کاٹ نہیں دی جائیں گی۔ نانا جان آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے نانا حضور آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے۔ اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدا را اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا، میرے نانا اس وقت مجھے سہارا دے لینا۔ نانا جان میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال رکھیے گا۔ پیارے نانا جان آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زار و قطار روتے رہے تھے۔ میرے آقا مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ماں و ملجا، اے نادار اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار اپنی آغوش میں لے لیں۔ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرماتے ہیں۔ میرے پیارے نانا مجھے زیارت کی بھیک عطا کر دو، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار کر لو، مجھے سہارا دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کروا دو، مجھے میری قتلگاہ دکھا دو۔ دراصل مدینہ منورہ میں مشہور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پیشین کوئی فرمائی تھی، اس سے کربلا میدان کی مٹی آپ کو جبریل نے دی تھی۔ لوگوں کو بتایا تھا، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ کرام یہ روایت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشہور ہو گیا تھا۔ وہ پیشین کو یہ حدیثیں لوگوں نے سنائی تھی تو یہ وہ مدینہ والے جانتے تھے۔ میرے مولا تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟ اسی طرح آوازاری کرتے ہوئے حسین علیہ السلام نانا کے مزاج سے چمٹ جاتے ہیں۔ باد رحمت چلتی ہے، نیم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو وہی قبر کر اونگ آ جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں امام الانبیاء، انبیاء و ملائکہ کے جرمٹ میں شب آسرا کا دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم حضور ملائکہ کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ نانا کے حسرتیات میں ڈوبے ہوئے رخ ودہا کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اپنے انگلیاں سے حسین کی زلفوں میں قدم کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں چمٹ جاتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، نانا دنیا بدل چکی ہے، حسین کا اس دنیا بے وفا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے نانا جان مجھے اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو، مجھے اپنی آغوش شرابوں میں میٹھی نیند کے مزے لینے دو، مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں۔ نانا جان میں آپ کے حجرہ میں رہنا چاہتا ہوں، نانا جان میں ماں کے حجرہ میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ماں کے حجرہ میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔
इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम बेकरार हो जाते हैं, फरमाते हैं हुसैन ऐसी गुफ्तगू न करो, नाना का दिल न तोड़ो, मेरे रात तुम्हें मेरे दीन को जिंदगी बख्शना है, तुम्हें तो बड़ा इम्तिहान देना है, शेर खुदा के शेर अपने इम्तिहान की तैयारी करो। ऐ नौजवान जन्नत के सरदार, मेरे गुलशन की बहार, हुसैन इधर देखो, वो तुम्हारी कत्लगाह है, ये तुम्हारी शहादत की जगह है, तुम्हारे इम्तिहान का भी है, ये तेरा इम्तिहान होगा अजीम इम्तिहान। इस मकाम पर ही फराइज़ ज़बी अजीम की तकमील करेगा। मेरे हुसैन इस बाब गया और तपते हुए सहारा और कुर्ब बला की ज़मीन को तेरे खून से आब जारी के बाद करबराए मोहल्ला का नाम दिया जाएगा। हुसैन ये फर्रात है, लेकिन तुझे इसका पानी नहीं मिलेगा। तेरे बेटे असगर का हलक सूख जाए कर कांटा हो जाएगा। मेरी तमाम आले बैत शिद्दत प्यास से तड़प रही होगी, लेकिन है मेरे हुसैन तुझे इस नहर से पानी नहीं मिलेगा। मेरे दुश्मनों के जानवर तक पानी पीते हुए होंगे, मगर मेरे लाल तुझे इस्तेमाल से महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए तेरा इम्तिहान है, तुझे इम्तिहान प्यासे ही देना होगा। मेरे लाल तेरा इन सदमात को कबूल करना इख्तियारी होगा, और अगर तू चाहेगा तो इस तपते हुए सहारा और चटियल मैदान को समंदर बना दिया जाएगा, मगर इन रेगिजारों को पानी में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे हुसैन तुझे प्यासे ही रहकर इम्तिहान देना होगा। सब्र करना, तुझे सैयदजादियों के खुश होंठों और सूखे हुए खून देख कर सब्र करना होगा। यही तो तेरा इम्तिहान है कि दुनिया भर की तमाम मुसीबतें जमा कर पे दुनिया भर की तमाम मुसीबतें जमा करके तुम पर डाल दी जाएं, और फिर भी तो सब्र इस्तिकामत की तस्वीर बनकर शुक्र खुदाबंदी करता रहे। यूँ पैकर तस्लीम और अदा बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर ले। मेरे हुसैन तेरा नाना क़यामत के दिन खुदा ताला के हुजूर में तेरी कुर्बानियों को पेश करके उम्मत की बख्शिश तलब करेगा। तेरी शहादत मेरी नबूवत का कमाल है, इसे तमाम शहादतों से अजीम और अरफा होना चाहिए। मेरा हुसैन तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। तेरी शहादत मेरी शहादत है, तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत है, तेरा इम्तिहान मेरा इम्तिहान। करबला की तपती हुई ज़मीन पर तेरी गर्दन से मेरा खून बहेगा। हुसैन तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा नूर मेरा नूर है। हुसैन तो मुझसे है और मैं तुझसे है। हुसैन तेरा नाना तुझसे दूर नहीं होगा, हर मकाम पर तेरा साथ होगा, तेरी रहनुमाई करेगा, तेरे इम्तिहान का मुशाहिदा करेगा, तेरी शहादत के इस अरफा मकाम तक पहुँचा देगा जो किसी दूसरे को नसीब नहीं। मेरे लाल तेरा नाना का हर मनसब तमाम कायनात से बुलंद बाला है। ये मनसब शहादत जो हमें तेरी तरफ से होकर मिलेगा, ये तमाम कायनात से अजीम होगा। मेरे हुसैन एक बार फिर मैदान करबला का अच्छी तरह नज़ारा कर लो। इत्थे तेरे हाथ पर उत्ते वरंगियां तस्वीर शमशीरां, इत्थे तेरे कासम ताई करना कतल शरीरां, इत्थे जिसम तेरे विच आके कुबना जहरी तीरां, इत्थे साएं वक्त जमांदे होनियां खुदा पीरां, इत्थे खेमे लावी ऐ परदेसी मेरे, गोद तेरी वी तीर खाना, इत्थे असगर तेरे ऐ तरफती खेमे ताई जालमा जलाना, इत्थे असगर दे झूले दियां डोरियां ने जो चल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शहादत का दिखा दी थी। आप जब करबला पहुंचे थे अपना काफिला लेकर, आपकी सवारी रुक गई थी, आप उतर आए थे। आपने पूछा था कि ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा ये दश्त नैनवा है। आपके साथ साथी थे 72 या 73। ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा ये दश्त नैनवा है। आपने फरमाया जगह तो कोई और भी नाम है। बताने वाले ने कहा हुजूर इसे आते मार्का भी कहते हैं। आपने फरमाया जगह को कोई और भी नाम है। आपने फरमाया हाँ हुजूर इसे करबला भी कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने फरमाया हाजा मौला कब्र बिन करबला, यही
یہی مصیبت اور تکلیفوں کی جگہ ہے، اپنی سواری میں اتر جاؤ، خیمے لگا دو، یہی ہم نے رہنا انشاءاللہ العزیز۔ بقیہ پھر دعا کریں، اللہ کی خدا کریں۔